ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر سعید احمد کے ساتھ ہیموفیلیا کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹر 8 جو کہ پاؤڈرڈ فارم میں آتا ہے، انجیکٹیبل ہوتا ہے، ان مریضوں کو دیا جائے، اور جب کبھی چوٹ لگے یا کوئی بھی ایونٹ ہو اس کے آس پاس دے دیا جائے، اور ریگولر لائف میں بھی اگر دیتے رہیں تو بہتر ہے. اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فیکٹر 8 کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ فیکٹر 8 جو ہے وہ اب جو ہے ریکمبرنٹ ٹیکنالوجی سے یوزلی ہے کہ کلوننگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جین فیکٹر 8 کی ڈال دی جاتی ہے ہیمسٹر کی کڈنی میں یا دوسری جگہوں پہ، اور وہاں سے پھر وہ کلوننگ کے ذریعے جو ہے وہ فیکٹر 8 جو ہے وہ ایک ہمیں مل رہا ہوتا ہے. ایک فارم یہ ہے ریکمبرنٹ فیکٹر 8 جس کو ہم کہتے ہیں. دوسری فارم یہ ہے کہ جو پلازما جو ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، یعنی جانوروں میں بنایا جاتا ہے ریکمبرنٹ ٹیکنیک کے ذریعے. دوسرا یہ کہ جو عام طور پہ ہم لوگ بلڈ دیتے ہیں تو بلڈ کے 3 کمپوننٹ بیسکلی کامنلی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، پیکسلس ہیں، پلازما ہے یا پلیٹلیٹس ہیں. پلازما کو الگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈرائی کر کے، مطلب اس میں ایسی ٹیکنیک موجود ہیں جو کہ صرف فیکٹر 8 اس میں سے نکال لیں اور باقی تمام چیزیں اس میں سے چھوڑ دیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈزارپشن ٹیکنیک ہے. بیسکلی ایمینو ایڈزارپشن ٹیکنیک ہے، جس سے صرف فیکٹر 8 جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے اس کو وہ ہیومن ہوتا ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، بے شمار بیماریاں، بے شمار حادثات ایسے ہیں جس کے بعد انسان کو خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خون کی مطلب اگر دیکھا جائے تو آبادی کے اندر ایک خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت، تاکہ لوگ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں، یا لوگوں کی جو وقتی پریشانیاں ہیں ان کو حل کیا جا سکے اور ان کی زندگی کو برقرار رکھا جا سکے. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ میں جب دیکھتا ہوں تو ہماری جو ضرورت ہوتی ہے اور ہماری جو ریسورسز ہیں یا بلڈ ڈونیشن، یہ دونوں بیلنس میں نہیں ہیں. اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں ہیموفیلیا کی تو ہمیں پاکستان میں تقریباً 2% آف دا ٹوٹل پاپولیشن بلڈ کی ضرورت ہے. اگر 18 کروڑ کی عوام ہے تو 2% کے حساب سے ہمیں تقریباً 36 لاکھ ہمیں یونٹس چاہیے. 2% اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو تھیلیسیمیا ڈیزیز ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ 36 لاکھ کتنے عرصے میں چاہیے؟ 1 سال میں. جی. اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو وہاں 1% آف دا ٹوٹل پاپولیشن چاہیے ہوتا ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی 2% کیونکہ ہمارے پاس بلڈ ڈس آرڈرس کافی سارے ہیں اور بلڈ کی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے. اگر ہم اس کو صحیح طور پہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں، ہمیں اس وقت جو مل رہا ہے وہ تقریباً 24 لاکھ 22 لاکھ ہمیں یونٹس ملتے ہیں اور ہمیں تقریباً 8-10 لاکھ یونٹس کا ایک ڈیفیسٹ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. اگر ہم اسی کو سائنٹیفکلی طور پہ ہم یوز کریں، اگر ہماری جو اتھارٹیز ہیں وہ 100% کہہ دیں کہ جی جس کو جس چیز کی کمپوننٹ کی ضرورت ہے صرف وہی دیا جائے، جس کو پیکسلس کی ضرورت ہے وہ پیکسل لگوائے، جس کو پلازما کی وہ پلازما لگوائے، جس کو کرائیو پریسپریٹ اس کو کرائیو لگوائے، جس کو پلیٹلیٹ، تو ہم یہ سرپلس میں ہو جائیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی رف اندازے کے مطابق کوئی 10 لاکھ یونٹ پلازما کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. باقی پلازما ہمارے لیے سرپلس ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہول بلڈ کو ترجیح دیتے ہیں اور 80-70% جو ہے وہ ہول بلڈ لگا دی جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو لیکن شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایسے ادارے نہیں ہیں جو صحیح طور پر یہ ایکسٹریکشن کر سکیں اور ایکسٹریکٹڈ بائی پروڈکٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے. ہاں، یا ہر جگہ پہ ایسے ادارے موجود نہیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اب چونکہ ڈینگی کی وجہ سے اب ہر بلڈ بینک میں تقریباً وہ مشینیں آ گئی ہیں، لیکن ڈاکٹرز کی بھی اویئرنیس اور ان کو تھوڑا سا ان کو بھی اویئر ہونا چاہیے کہ جی کمپوننٹ کی ہی ہونی چاہیے. میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم وہ جو پلازما ہے، اگر ہمارے پاس 16-17 لاکھ یونٹ جو ہمارے پاس بچ جاتے ہیں، اگر ہم اس کو صحیح ہول بلڈ کے بجائے ہم پلازما ایکسٹریکٹ کر لیں، میں یہ کہوں گا کہ تقریباً 4-5 فیکٹریاں ایسی لگا سکتے ہیں پاکستان میں، جو کہ ہم پاؤڈر جو ہمارا کرائیو پریسپریٹ جو ہمارا فیکٹر 8 ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں، فیکٹر 9 بنا سکتے ہیں، اور یہ میرے حساب سے تقریباً 40-50 ارب روپے کا ایک بزنس ہے سال کا. تو اگر ہم صحیح یوز کریں، کمپوننٹ کو سیو کریں اور اسے انڈسٹری ہم اپنی لگائیں، ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں، نہ صرف اپنی بلکہ دنیا کی بھی. کیونکہ ہمارے پاس ایک یوتھ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. بلڈ ڈونیشن کی ایج میں بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو اگر ہم صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو کون سی ایج ایسی ہے جس کے اندر انسان خون دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ 18 to 60 ایئرس اگر ہے اور صحت مند ہے. اور 2 دفعہ جب خون دیا جائے تو اس کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے؟ 3 مہینے کا یوزلی ہم کہتے ہیں ایک وقفہ ضروری ہے. اتنا وقفہ ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے بلڈ کی ترسیل کے حوالے سے
ایک مستند ادارہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جو بھی خون لیا جائے یا حصول کیا جائے کسی بھی بیماری کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی حادثہ ہو، چاہے ہیموفیلیا جیسی بیماری ہو، چاہے تھیلیسیمیا جس کا آپ نے تذکرہ کیا، تو ان تمام تر بیماریوں میں جب بھی خون حاصل کیا جائے تو یہ کتنا اہم ہے کہ آپ جس ادارے کا انتخاب کریں جہاں سے خون لیا جائے وہ آتھرائزڈ ہو اور اس کے بارے میں آتھینٹیکیشن مطلب موجود ہو۔ اس میں اللہ کا شکر ہم یہ کریں گے کہ جی سندھ میں اتھارٹی ہے، سندھ بلڈ ٹرانسفر اتھارٹی ہے، اور وہ بہت ہی مطلب وہ رکھتی ہے، مانیٹر کرتی ہے چیزوں کو۔ تو سندھ میں تو بہت ایک اچھی کنڈیشن، اگر ہم بات کریں بلوچستان کی، پنجاب کی یا KPK کی، وہاں پہ حالات اتھارٹیز اتنی ایکٹیو نہیں ہیں۔ اور ایون یہ کہ کچھ جو چھوٹے چھوٹے بلڈ بینکس ہیں وہ ان کی جو اسکریننگ اسٹینڈرڈز ہیں وہ بہت خراب ہیں، اور سلیکشن کرائٹیریا جو ہے ان کا وہ بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ ہماری پھیل رہی ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جی جو کہ گورنمنٹ سے کم از کم رجسٹرڈ ہو، اور اگر اور زیادہ اچھا ہے تو جیسے انٹرنیشنل ایکریڈیشن اس کے پاس ہے، مطلب ISO سرٹیفائیڈ ہے، یا کالج آف امیرکن پیتھولوجی سے سرٹیفائیڈ ہے، یا انگلینڈ سے، تو وہ ادارے جو ہیں وہ زیادہ ایک اچھے ہیں۔ میں یہ بات یہاں سے کہوں گا کہ خون کبھی بھی خریدنا نہیں چاہیے۔ جب بھی خون خریدیں گے تو وہ جو بھی بلڈ بینک ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پروفیشنل بلڈ ڈونر سے لے رہا ہے، اور پروفیشنل بلڈ ڈونر جو ہیں وہ عام طور پہ ہیپاٹائٹس B, C اور ایڈس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایڈکٹس اور بھی ہوتے جی ہیں۔ بالکل ایڈکٹس ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ہیموفیلیا سے بچاؤ ممکن ہے؟ جی بالکل، بہت اچھی ایک بات کہی ہے۔ ہمیں پہلے کیریئرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جی یہ خاتون جو یہ ہیموفیلیا کی کیریئر ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اس کا DNA انالیسس ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر کیریئر کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، پھر اس کے بعد میں پھر ہم یہ دیکھیں کہ جی اب اس کی جو پریگننسی ہونے والی ہے وہ بچہ جو ہے وہ ہیموفیلیا کا پیدا ہوگا یا نارمل ہوگا۔ تو 3 مہینے کی ایج پہ یوزلی ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کورینک ویلس سیمپلنگ CVS۔ اس ٹیسٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس میں امبلائکل وین سے ہم بلڈ سیمپل لیتے ہیں، اس کا پھر ہم DNA ٹیسٹ کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ ہیموفیلیا کا ہے یا نارمل ہے۔ تو تمام مذاہب میں وہ متفق اس بات پہ ہیں کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو کہ دنیا میں آئے اور وہ اس کی صحت اچھی نہیں رہے تو اس کو پریگننسی کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے۔ جی، اسی طرح سے ہم بلکہ لیگلی دیکھا جائے تو لاء کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو کہ سیویئرلی ڈیفارمڈ ہو بالکل تو اس کے معاملے میں ابارشن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور وہ لیگل ہوگا۔ لیگل ہوتا ہے۔ تو 3 مہینے کی ایج پہ وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور پھر ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہی بیسکلی جینیٹک کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس کو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آنے والا بچہ جو ہے وہ ہیموفیلیا ہے، اور پھر اس کی یہ اس طرح سے لائف گزرے گی، اور آپ ڈیسائیڈ کریں گے کس طرح سے یہ ساری چیزیں۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ بھی ایک انتہائی عمل ہے، ابارشن کافی مشکل ڈیسیشن ہوتا ہے کسی کی بھی لائف کا، تو اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی طرح سے روک تھام کی جا سکے کہ جو بچہ کنسیو ہو؟ اس میں کیریئرس کی پراپر جس طرح سے پریونشن کا ہم جو نظریہ ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا طریقہ نہیں، کوئی ایسا طریقہ نہیں، انلیس انٹل کہ ہم کیریئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی یہ خاتون جو ہے ہیموفیلک جین جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، مطلب ہیموفیلک جین ہے اس میں، موجود ہے، فیکٹر 8 جین نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کیریئرس کے اندر بھی کوئی علامات موجود ہو سکتی ہیں یا ان کو علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جی بالکل، کیریئرس یوزلی خواتین ہوتی ہیں، اور خواتین میں جو کیریئرس ہیں وہ 2 طرح سے پریزنٹ کرتی ہیں۔ 50% تو وہ بالکل نارمل ہوتی ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور 50% جو ہے وہ مائلڈ ہیموفیلک کی طرح پریزنٹ کرتی ہیں۔ پھر جب ان کی پریگننسی ہوتی ہے یا کوئی میجر آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کو فیکٹر 8 کنسنٹریٹ کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر ہیموفیلیا کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔